DPS آن لائن لیسن کلاس 10 اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم درسی کتاب کا پہلا سبق نظم حمد پڑھیں گے۔ حمد کے شاعر کا نام حفیظ جالندھری ہے۔ ان کا اصل نام محمد حفیظ اور حفیظ تخلص تھا۔ وہ 14 جنوری 1900 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی۔ 1947 میں پاکستان آئے اور 1982 میں لاہور میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن جیسے مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ ان کی غزلوں کے موضوعات میں حب الوطنی اور فلسفہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے کلام کی خصوصیات میں زبان کی سادگی اور صفائی، سوز و گذار اور موسیقیت شامل ہے۔ ان کی باعث فخر تخلیق قومی ترانہ ہے، جبکہ قابل قدر تخلیق کا نام شاہنامہ اسلام ہے۔ ان کی تصانیف میں سوز و ساز، تلخابہ شیریں، چیونٹی نامہ، حفیظ کے گیت اور حفیظ کی نظمیں شامل ہیں۔ ہم اپنے سبق کا آغاز نظم حمد کی پڑھائی سے کرتے ہیں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ پھر بچوں، نظم کا پہلا شعر قابل توجہ ہے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اس سے پہلے کہ ہم اس شعر کی تشریح کریں، آئیے ان کے الفاظ معنی کو دیکھتے ہیں۔ کن، ہو جا، یہ حرف تخلیق ہے۔ عالم، دنیا۔ کشاکش، کھینچا تانی، کشمکش۔ صدا، آواز۔ ہاؤ ہو، شور و غوغا، رونق، چہل پہل۔ شاعر نے اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو حرف کن سے پیدا کیا۔ یہ حرف کن کیا ہے؟ آئیے شعر کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنانے کا ارادہ کیا تو لفظ کن کہا، جس کے معنی ہے ہو جا۔ اللہ رب العزت نے کن کہا، فیکون، وہ ہو گئی، یعنی فیکون ہو جا کے معنی میں ہے۔ کن فیکون انسانی نہیں بلکہ قرآنی ترکیب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ارادے اور اس کی تکمیل کو کن فیکون کے لفظوں میں بیان کیا ہے۔
کن ہو جا فیکون ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور پھر فیکون یعنی وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ خوبصورت کہانی آب و گل بھی کن کہہ کر تخلیق کیا گیا۔ یہ سرسبز وادیاں، یہ حسین ترین کوثار پہاڑ، یہ بہتے ہوئے جھرنے، یہ دریاؤں کی روانی، یہ پرندوں کا چہچانا، یہ خوبصورت باغ، پھول، پھل، پودے، انسان، حیوان، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یعنی کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کن کے کمالات کا ذکر کر رہا ہے۔ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، یعنی کن سے جب کائنات بنا لی تو پھر کیا ہوا؟ کن کے کمالات ہیں کہ کن جب خالق نے کہا تو آنن فانن یعنی فوراً کائنات بن گئی، اور کن سے وجود پا کر ہر شے نے کائنات کی رونق کو بڑھا دیا۔ میرے بچوں، کائنات کی یہ خوبصورتی، یہ چہل پہل، یہ میلے، یہ خوشیاں، یہ آوازیں، یہ شور، یہ سب کچھ حرف کن کا محتاج ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، بہتی ندیاں، گنگناتے جھرنے، پرندوں کے نغمے اور زمین کی آغوش میں ہنستے مسکراتے انسان، یہ ہوائیں، یہ صدائیں، یہ رونق، یہ سب کچھ کن کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اگر صدائے کن نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ کوئی کچھ بنا سکتا، نہ کچھ بن پاتا۔ بقول شاعر، اللہ نے کہا کن تو مان ہو گیا قائم، یہ ولولہ و سلسلہ ارض و سماوات۔ نظم کا دوسرا شعر، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ آئیے پہلے معنی دیکھتے ہیں۔ نظام، سلسلہ، طریقہ، حکمرانی، بادشاہی، حکومت، جاودانی، ہمیشہ رہنے والی، لازوال، نہ مٹ سکنے والی، باغبانی، حفاظت یعنی دنیا کی نگاہ بانی۔ اس شعر میں شاعر دراصل اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ کائنات کو بنانے اور کائنات کا نظام چلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی ہے جو کائنات کی ہر شے کا محافظ ہے۔ نظام آسمانی سے مراد نظام شمس و قمر ہے، جس کی گردش کے باعث وقت کا پہیہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا بدلنا، آسمان کے اسی نظام یعنی سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت کے تابع ہے، اور سورج اور چاند ستارے اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتے۔ کائنات کی ہر شے اپنے دائرے، اپنے مدار اور محور میں حرکت کر رہی ہے، اور کسی بھی چیز کی، چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی یہ جرت یا مجال نہیں کہ وہ خدا کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت کر سکے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ پتا تک بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اسی کے اشارے پر سورج طلوع ہوتا ہے اور اسی کی مرضی سے رات ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں ارشاد قدرت ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات سبقت کرنے والی ہے دن سے، یہ سب تو ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ صاف پیغام، اللہ تعالیٰ کا یہ صاف فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ نہ صرف کائنات کو بنانے والا وہ ہے
بلکہ اس کائنات کو احسن طریقے سے، خوبصورتی سے، نظم و ضبط سے چلانے والا بھی وہی ہے۔ اس کے سوا کسی کے دستے قدرت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر مکمل اور بہتر طریقے سے چلا سکے۔ بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ دوسرا مصرع بھی اللہ کی قدرت اور عظمت کا اعتراف ہے۔ بہار جاودانی سے مراد ہمیشہ رہنے والی بہار۔ ویسے تو کائنات فنا ہونے والی ہے، جو شے یہاں بنی ہے اسے مٹ جانا ہے، لا زوال یا نہ باقی رہ جانے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی ہستی، باقی جس کا وجود رہ جانا ہے، جس نے باقی رہ جانا ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا موجود ہے، اتنے بڑے نظام کی حفاظت کرنے والا اور اس کی نظام کو چلانے والا کوئی ایسا ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور شاید اسی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، ایک باغ کی طرح ہے، ایسا باغ جس کا مالی اس کی پوری توجہ اور محبت سے حفاظت کر رہا ہے۔ اور اگر یہ کائنات باغ کی طرح ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا باغبان ہے، تو یہاں باغبان اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے۔ یعنی جیسے مالی اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، ویسے اللہ رب العزت اس کائنات کا محافظ ہے۔ اور یہاں جو خوبصورتی ہے، یہاں جو رانائی ہے، دلکشی ہے، یہاں اس کائنات میں جو رونق، چہل پہل اور اس کی شادابی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کائنات اور اس کی ہر شے چپنے سے پہلے فنا ہو جائے۔ دنیا صدیوں سے آباد ہے اور انشاءاللہ آباد رہے گی۔ تو صدیوں سے یہ جو تمام نظام چل رہے ہیں، یہ فقط اللہ کے حکم کے تابع ہے، کیونکہ ان کا محافظ، ان کو چلانے والا بے عیب ہے اور سب سے بلند اور سب سے بڑی قدرت والا، سب سے بڑی طاقت والا ہے۔ اسی لیے یہ سارا نظام خوبصورتی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا جا رہا ہے۔ بقول شاید کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہی الفاظ میں اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کیا۔ سورہ فاتحہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، یعنی پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ تو چونکہ اس کائنات کو بنانے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، اس لیے اس کی تمام رونقیں اور خوبصورتیاں قائم ہیں۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات سے مراد دنیا، ارض و سماوات۔ جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا سے مراد ہم زمین اور زمین پر رہنے والوں کو لیتے ہیں، لیکن لفظ کائنات وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس میں زمین، آسمان اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ مخلوقات، مخلوق کی جمع، یعنی بنائی گئی چیزیں، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ذرے سے لے کے فلک تک خالق نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے۔ نباتات، پودے اور درخت، جمادات، بے جان چیزیں، خالق، پیدا کرنے والا۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ یہی چیز ہم اس سے پہلے 2 اشعار میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہی مفہوم ذرا بدل کر شاعر نے اس شعر میں بھی بیان کیا ہے کہ کائنات اور اس میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم باری ہے، ایک اسم خالق ہے۔ باری کا مطلب پیدا کرنے والا، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ تو جو چیز بھی کائنات میں ہے اس کا خالق خدا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو
یا کوئی اور مخلوق یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ الذی خلق الموت والحیات وہی ہے جس نے موت کو خلق کیا اور زندگی کو خلق کیا۔ تو جب زندگی اور موت کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پیدا کرنے اور بنانے کا بھی اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی موت دے سکتا ہے، اور جب کوئی کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا تو کوئی کسی چیز کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، کسی چیز کو بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ یہ فقط اس کی قدرت ہے، یہ فقط اس کی قوت اور طاقت ہے کہ وہ اپنے دست قدرت سے بناتا بھی ہے اور مٹاتا بھی ہے۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اس چیزوں کو اگر ہم شمار کریں، ہم گنیں، تو دوسرے مصرے میں اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے شاعر نے بتایا کہ نباتات، جمادات اور حیوانات ہر ایک کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پیارے بچوں، ہم چیزوں کو 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں: نباتات، جمادات اور حیوانات۔ نباتات سے مراد پودے، درخت، پھول، پھل اور جتنی زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں وہ سب نباتات میں شامل ہیں۔ جمادات سے مراد بے جان، ساکت یا جامد چیزیں جیسے پتھر، پہاڑ، ٹھیک ہے، جو چیز اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے، جو چیز اپنی جگہ سے ہل جل نہ سکے۔ تو کائنات میں جتنی بھی ساکن چیزیں ہیں یہ جمادات ہیں۔ اور حیوانات، تو حیوانات کے 2 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں جانور آتے ہیں اور دوسرے درجے میں انسان آتا ہے۔ انسان افضل حیوان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے زبان دی، بولنے کی طاقت دی، عقل اور شعور دیا، لیکن حیوانات میں جانور، حشرات، پرندے، انسان سب شامل ہیں۔ اور اس بات کی گواہی سورہ یاسین سے ہمیں ملتی ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے، زمین سے اگنے والے حیوانات کے جوڑے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو کلام پاک میں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ نباتات کو بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، جمادات کو بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، اور حیوانات کو بھی پیدا کرنے والا وہ ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق، یعنی اشرف المخلوقات کا خالق بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور جو ہے چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا، چیونٹیاں ہیں، شراط الارض ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، ہر ایک کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا سائبان لگایا، اور جب زمین اور آسمان کو بنا لیا تو پھر زمین سے پودوں کو اگایا، زمین کی خوبصورتی کو بڑھایا، اور جب ساری زمین کو ایک خوبصورت تصویر کی طرح سجا لیا تو اس تصویر میں رونق، زندگی اور چہل پہل شامل کرنے کے لیے اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان اس کائنات کی زینت بن کر آیا، اور اس کے آنے سے اس زندہ تصویر کو خالق نے مکمل کر دیا۔ یعنی پہلے تصویر تھی، انسان آیا، انسان کی آواز سے، شور سے کائنات میں ہلچل گہما گہمی ہوئی اور کائنات سج گئی۔ تو یہ کائنات، اس کی خوبصورتیاں، اس کی رانائی اور دلکشی سب محتاج دست قدرت خالق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے محتاج ہیں۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے نام پر پیدا کیا جس نے۔ بشر آدم کی اولاد یعنی انسان، فطرت اسلام، اسلام کی فطرت، شیدا عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا، ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پہلا مصرع تخلیق انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے ہم نے بار بار یہ چیز پڑھی ہے اور آپ سن رہے ہیں اس لیکچر میں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جو چیز بھی پیدا کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، کسی فارمولے
یا اصول پر بنائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جس اصول، جس فارمولے یا سانچے پر بنایا وہ فطرت اسلام ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطرت اسلام کیا ہے؟ تو بیٹا فطرت اسلام کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے۔ اسلام کا لفظ سلم سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سلامتی، تو اسلام سلامتی کا دین ہے۔ فطرت اسلام یعنی سلامتی کی عادت، امن کی عادت، محبت کی عادت، خلوص کی عادت، وفا کی عادت، احسار کی عادت۔ تو انسان کو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ عادات دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کے ضمیر میں، اس کے خمیر میں اچھائی، محبت، امن اور علم رکھا۔ اور پھر دوسرا مصرع ہمیں عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت سے آگاہی دے رہا ہے۔ شاعر کہہ رہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شہدا کیا جس نے، کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، امن، اسلام اور جو ہے محبت کا اصول سکھایا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے، بلکہ اس کی فطرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر دین نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ تو رسول کائنات کی محبت دین کی لازمی شرط ہے، اور اس لازمی شرط پر پورا اترنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس نعمت سے نوازا کہ اس کے دل میں اپنے پیارے حبیب کی محبت کو بھر دیا، اسے اپنے پیارے حبیب کا عاشق بنا دیا، اسے اپنے پیارے حبیب کی اطاعت کے لیے قربان ہونے کا حوصلہ عطا کر دیا۔ تو پیارے بچوں، انسان نہ صرف فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی موجود ہے۔ اور محبت صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے نام لے کر کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، بلکہ محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ہم آقا دو جہاں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، کتاب سے رشتہ جوڑیں، کتاب کو پڑھیں اور اس کے اصولوں پر، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم ایک اچھے اور نیک انسان بن سکیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت، یہ جو شعر حفیظ جالندری کا ہے، اس میں انہوں نے آپ کو درپردہ عقیدہ توحید اور رسالت کا تعلق بھی سمجھایا ہے۔ پہلا مصرع عقیدہ توحید کے حوالے کے، پیدا کرنے والی وہ ذات، مالک وہ، مختار وہ، معبود برحق وہ ہے، اور پھر اسے اگلے ہی مصرع میں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کر دیا، یعنی عقیدہ توحید عقیدہ رسالت سے جڑا ہے۔ اللہ رب العزت اسی سے محبت کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اب جس طرح میں نے آپ کو شعر نمبر 1، 2 کی تشریح کروائی ہے، اسی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے شعر نمبر 3، 4 اور 6 کی تشریح خود کرنی ہے تاکہ مشق بھی ہو سکے اور آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ بھی آئے۔ تشریح کرتے وقت کچھ ہدایات ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے کہ یہاں آن لائن لیکچر کے دوران جب اشعار آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں تو اس کے ساتھ معنی تحریر کیے گئے تھے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ معنی آپ کی سہولت کے لیے یہاں تحریر کیے گئے تھے، آپ نے پرچے میں تشریح حل کرتے ہوئے ان معنی کو نہیں لکھنا، وہ غیر ضروری ہیں۔
آپ نے شعر کو لکھنا ہے، آگے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور تشریح کرتے ہوئے اس طریقہ کار کو مد نظر رکھنا ہے کہ کم از کم پہلے 3 سے 4 لائنوں میں شاعر کا تعارف بیان کیجیے، پھر اس کے بعد شعر کا مکمل طور پر مفہوم اور اس کے بعد اس میں جو خاص نکات ہیں ان کی شرح کریں۔ اب دوبارہ سے غور سے سنیں جو اشعار آپ کو پڑھائے گئے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ 3، 4 اور 6 نمبر شعر کی تشریح خود کریں اور تشریح آپ نے اپنے رجسٹر پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مشق کی طرف۔ آپ کے مشقی سوالات ہیں جو صفحہ نمبر 2 پر دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ تو پیارے بچوں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کن کہہ کر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کن کہہ کر بنائی ہے۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں تو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، یہاں تک کہ انسان اگر چاہے بھی تو اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، لیکن یہاں چونکہ چند ایک نعمتوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو آپ اس کے جواب میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہوا، پانی، سورج، چاند، زمین، آسمان، پھلدار درختوں اور اس کے علاوہ علم، شعور، فہم، ادراک جیسی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تیسرا سوال ہے، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ بے شک اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظاہر ہیں۔ کیا جواب ہوگا؟ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظاہر ہیں۔ اگلا سوال کہ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو ہم نے شعر نمبر 5 میں اس کے بارے میں پڑھا کہ حمد میں نباتات، جمادات اور حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا جواب ہوگا بھلا؟ دہرائیں۔ حمد میں نباتات، جمادات اور حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ آپ صفحہ نمبر 4 دیکھیے، مشق کا صفحہ نمبر 4 جس میں سوال نمبر 5 ہے۔ اب جواب آپ نے غور سے سننا ہے اور اسے بھی اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے۔ سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد کے معنی ہوتے ہیں الٹ الفاظ جو اس کے بالکل مخالف معنی دیں، جیسے دن کا الٹ رات ہے۔ تو یہاں کچھ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں جس کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں، میں آپ کو یہاں بول کر بتا رہی ہوں، آپ نے ان کو بھی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر لکھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے شمس، متضاد ہے قمر۔ شمس، قمر۔ سرد، گرم۔ تر، خشک۔ تاریکی، اجالا۔ خالق، مخلوق۔ ثابت، سیارہ۔ ثابت کہتے ہیں رکی ہوئی چیز اور سیارہ حرکت کرنے والا۔ اسی صفحے پر سوال نمبر 6 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ میں آپ کو الفاظ کے ساتھ معنی بتا رہی ہوں، آپ ان کو اپنے رجسٹر پر ضرور تحریر کیجیے۔ حرف کن، کن کا لفظ جس سے کائنات تخلیق کی گئی، یعنی تخلیق کا لفظ۔ صدائے ہاؤ ہو، صدا کے معنی آواز، ہاؤ ہو شور، ہلچل، ہنگامہ۔ کشاکش، کشمکش۔ کشمکش، کھینچا تانی۔ بہار جاودانی، ہمیشہ رہنے والی بہار۔ جلوہ آرا، نظر آنا، سامنے دکھائی دینا، تجلی دکھانا۔ جمادات، بے جان چیزیں۔ بشر، انسان۔ پیارے بچوں، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ صفحہ نمبر 3 اور 4 پر جو بھی معروضی سوالات دیے گئے ہیں، ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی سوالات،
خالی جگہ اور کالم حمد کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو حل کرنا ہے، اور سوال نمبر 2، 3 اور 4 کو اپنی کتاب پر لکھنا ہے، حل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو تمام نکات اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ ان کو بار بار سنیں، سمجھیں اور ان کو حل کریں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔